السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج میں سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 11 اور 12 کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. اتنی کوئی ڈرا دینے والی آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہم آنکھیں اور دل کھول کر ان آیات کو پڑھیں اور سمجھیں تو اپنا منہ کھولنا بھول جائیں، بات کرنا بھول جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جن کاموں کا ذکر کیا ہے اس میں ہم صبح شام مشغول ہیں، گم ہیں. ان گناہوں میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم یہ تک بھول گئے ہیں کہ یہ گناہ ہیں. سبحان اللہ. May Allah protect all of us. ان گناہوں کو ہم گناہ سمجھنا تک بھول گئے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. سورہ حجرات کی آیہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو. اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے بعد فسق، یعنی کہ جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیات میں، ان کو کرنے کا مقصد ہے کہ ایمان لا کر آپ نے فسق، یعنی فسق از بیسیکلی کراسنگ دا باؤنڈری، اپنی حدود پار کی، اللہ تعالیٰ کی حدود پار کی آپ نے. یہ کام کر کے ہم صبح شام کر رہے ہیں. ہم صبح شام لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم صبح شام لوگوں کو نک نیمز لگا دیتے ہیں، چھیڑتے ہیں، ان کو نام دے دیتے ہیں، ان کی کسی عادت پر، ان کی کسی لک پر، ظاہری اپیئرنس پر ہم ان کو فٹافٹ کوئی بھی ایسا فنی سا نام دے دیتے ہیں اور اس سے ان کو پکارتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے. یہ نہیں کرنا ہم لوگوں نے. ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد یہ کام ہم پر حرام ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ہو گیا ہوگا آپ سے بھی یہ گناہ، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ کے لیے توبہ کیجیے. آئندہ کے لیے وعدہ کیجیے کہ نہیں کریں گے. کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں بدگمانی اور اس بدگمانی کو پھیلانا، یہ اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے نا بات، کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی ہلکی سی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی غلط ازمپشنز ہو جاتی ہیں، کچھ ہم کرتا کچھ ہے، ہم سمجھتے کچھ ہیں. ہم ایکسکیوزز نہیں دیتے لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایکسکیوزز نہیں دیتے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی تیسرے کے پاس جا کے اس کی برائی کرتے ہیں. غیبت ہو گئی، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کی وجہ بن رہا ہے، جو کہ مزید بڑا گناہ ہے. دل میں کسی کے بارے میں خیال آ جانا انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس خیال سے آپ کرتے کیا ہیں آگے، وہ آپ کے کنٹرول کی بات ہے پوری.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. کیا تم ایسی بات پسند کرو گے؟ سوچئے، اپنے سگے بھائی کے بارے میں سوچئے کہ اس کی باڈی آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت اور حرمت، his or her honor and respect is equivalent to what you feel like for your own brother. آپ اپنے سگے بھائی کے لیے جیسا فیل کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، اگر کوئی ان کی برائی کرتا ہے ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں. ہم نہیں برداشت کرتے کہ کوئی میرے بھائی کو تکلیف پہنچائے، کوئی میری بہن کو تکلیف پہنچائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں برداشت کر رہا کہ کوئی کسی اور مسلمان کے ساتھ ایسا کرے. تو جب آپ کے سامنے ایسی کوئی بات کی جا رہی ہو، سب سے پہلے تو آپ خود روکیے اپنے آپ کو ایسا کچھ کرنے سے، بہت سختی سے. اور پھر اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی بات کی جا رہی ہے تو لوگوں کو سمجھائیے. سمجھا نہیں سکتے، بات پلٹیے، موضوع تبدیل کیجیے، مگر چپ مت بیٹھیے. چپ چاپ بیٹھ کر اس گیدرنگ کی، اس ڈسکشن میں بیٹھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں شامل ہو گئے، اس گناہ کا حصہ بن گئے. اگر اتنا بھی آپ سے نہیں ہو پاتا دین گیٹ اپ اینڈ لیو. اٹھ جائیے وہاں سے، مت حصہ بنیے ان باتوں کا، ان ٹاکسک نیگیٹو باتوں میں سوائے تباہی کے اور ہمارے گناہوں کے مٹ جانے کے علاوہ، ہمارے نیک اعمال کے مٹ جانے کے علاوہ کچھ نہیں رکھا. یعنی کہ صبح سے شام تک اگر ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں تو وہ سب ضائع ہو جائیں گی. اور نہ صرف یہ بلکہ انتہائی شدید گناہ ہم اپنی جھولی میں لے کر اٹھیں گے جب ہم یہ کرتے ہیں. جب ہم ریپیٹڈلی لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا مسئلہ بناتے ہیں، تو ہم صرف اور صرف اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی کی جا رہی ہے، پلیز اسٹاپ دیٹ فرام ہیپننگ. آلسو ڈیفینڈ یور برادر اور سسٹر. جس طرح کہ آپ چاہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں آپ کے پیچھے بات کر رہا ہو تو آپ کو ڈیفینڈ کیا جائے، آپ کے حق میں بولا جائے، بالکل اسی طرح اس بھائی یا بہن کی غیر موجودگی میں اس کو ڈیفینڈ کیجیے. یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. میری دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات سے اویئر رکھ پائیں، یعنی باخبر رہیں اپنے ایکشنز پر، کہ جب بھی ہم خدا نخواستہ اس قسم کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں، ہونے والے ہوں، تو ہمیں کھٹک جائے، ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اپنے آپ کو روک سکیں. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ اپنے گناہ پہچان پائیں اور ان کے لیے توبہ کر پائیں، اور پھر اگلی دفعہ ان کو کرنے سے پہلے خبردار ہو جائیں انٹرنلی اور روک سکیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے your inner self, your heart is connected to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ اس بات کا بہت خیال رکھیں گے، انشاءاللہ میں بھی. ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. رمضان میں یہ پرومس کیجیے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے کہ آئندہ آپ اس قسم کے شدید گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ وعدہ کیجیے. جب آپ وعدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس پر پورا اترنے کے لیے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے. مشکل نہ ہو تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور آگے بات بڑھائیے. ممکن ہے
کہ کسی اور کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی اس اجر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اپنا خیال رکھیے. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.